آج جو ذکر ہے سیدہ خدیجہ بنت خویلد سید النساء، عالمین کی سب سے بہترین خاتون اور خاتون جنت کی والدہ محترمہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی جان رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے گفتگو ہے۔ اس لیے بڑی متانت کے ساتھ، کیونکہ ان کے بارے میں باتیں کم ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریم اپنے زمانے کی بہترین خاتون ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور خدیجہ اس امت کی سب سے بہترین خاتون ہے۔ خدیجہ وہ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی دلیری کیا ہے، ان کی نسل پاک کا کیا عالم ہے، وہ ساری چیزیں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آئیں گی۔ کل بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں، باپ دادا میں اور ماؤں میں کوئی بھی ایسے نہیں تھے جن کی شرافت، بزرگی اور خوبیوں پر انگلی اٹھائی جا سکے، کوئی بھی ایسے نہیں تھے۔ اور باپ دادا اچھے ہوتے ہیں تو اولادوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نسل پاک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر حضرت قصی میں مل جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادوں میں ہیں، یعنی وہاں جا کر دونوں کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی ہے 555 عیسوی میں، اور انتقال ہوا ہے 619 عیسوی میں۔ آپ کی عمر بھی 64 یا 63 سال ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر کے برابر ہے۔ آپ کا بھی وصال 63، تو یہ ایک عجب اتفاق۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 15 سال کی بڑی تھی، اور آپ کا نکاح سے پہلے سیدہ خدیجہ کا 2 نکاح ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر پاک 25 سال کی تھی تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر 40 سال کی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت فرزانہ، عقل مند، صاحب تقوی، صاحب رائے خاتون تھی۔ مکہ کی جو کمیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، اہل مکہ کی جو خرابیاں تھیں، اور وہ جو بہت سے تماشوں میں لگے رہتے تھے، ان ساری کمیوں اور کوتاہیوں سے خدیجہ بنت خویلد کوسوں دور تھی۔ وہ زمانے جہالت میں طیبہ اور طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ مکہ کا کوئی شریف ایسا نہیں تھا جو اس بات کی تمنا نہ رکھتا ہو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہو جائے، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سارے صاحب ثروت لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا،
मगर सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। सैयदा रदी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि बेवा भी थी और अब्बा का भी इंतकाल हो चुका था, इसलिए उनको एक अमीन ताजिर की ज़रूरत थी। अमीन ताजिर किसको कहेंगे? तिजारत करने वाला, कारोबारिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का ऐलान नबूवत से पहले जो पेशा था वो कारोबार का था। आप हजरत अबू तालिब के साथ कई बार इराक और शाम का सफ़र कर चुके थे बगर्ज़ तिजारत। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इतना माल दिया था कि पूरे मक्का वाले जब तिजारती काफिला रवाना करते तो सारे मक्का वालों का जितना माल होता था अकेला सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का उतना माल होता था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बहुत ज़्यादा सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को माल अता फरमाया था। उन्हें एक अमीन ताजिर की ज़रूरत थी। अभी जब हम लोग तिजारत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें यह हदीस आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल अमीन ताजिर को अंबिया, स्वालिहीन और सिद्दीकीन के साथ उठाएगा। और तिजारत की बरकत आप जानते हैं। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक अमीन शख्स की तलाश थी। उधर हजरत अबू तालिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और सरपरस्त भी हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब की बार मेरे पास सरमाया नहीं है, माली हालत अच्छी नहीं है, तो माली तिजारत भी नहीं है, लेकिन कारोबार की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। आप चाहो तो जाओ खदीजा बिनते खौलीद के पास और उनसे जाकर कहो कि मैं तुम्हारे लिए तिजारत कर सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से खुददार थे और किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करना नहीं जानते थे। अगर आपका बच्चा किसी से कोई चीज़ मांगना नहीं चाहता तो आप जबरन उससे मत मंगवाइए। अक्सर जो किताबें मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप हजरात को, उनमें एक किताब है शरह सही मुस्लिम और कुरान पाक की एक तफसीर है जो अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ, उसका नाम है तिबियानुल कुरान। ये दो किताब अक्सर आप सुनते रहते हैं। इन दो किताब के मुसन्निफ हैं अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, ये पाकिस्तान के हैं और अभी इनका इंतकाल 2-4 साल पहले हुआ है। वो जब मदरसा में पढ़ने के लिए गए तो मदरसे में जो बहुत से मदरसों में जो खाने का रवाज है, वो लोगों के यहाँ बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं, उनका घर मुकर्रर होता है और वो टिफ़िन में खाना दे देते हैं तो बच्चे आके मदरसा में बैठ के खाना खा लेते हैं। आज भी कई जगहों पर ऐसा रवाज है और ये जिस ज़माने की बात है उस ज़माने में उमूमन यही रवाज था। तो जब वो मदरसा गए और उनका दाखिला हो गया तो उनसे कहा गया कि फलां के घर आपको जाना है और वहाँ से खाना लाना है और खाना खाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं फलां ख़ानदान का लड़का हूँ, मैं किसी के यहाँ खाना लेने के लिए नहीं जा सकता। उस्ताद ने उनको जबर नहीं किया। वो खुद कहते हैं कि मुझे दही से एलर्जी थी और दही वहाँ खाने में दिया जाता था, दोपहर में रोटी के साथ दही मिलता था और उससे मुझे तकलीफ हो जाती थी। तो मैं क्या करता था कि पानी में भिगो कर रोटी खा लेता था या कभी 10 पैसे 15 पैसे के मैं शक्कर ले आता था, गुड़ ले आता था, उससे रोटी खा लेता था। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन्हें इस शान का इल्म अता किया
کہ انہوں نے آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں آج کے زمانے میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی، مسلم شریف کی تفسیر لکھی، بخاری شریف کی تفسیر لکھی، علاوہ اس کے کئی کتابیں لکھی، اور پوری دنیا میں ان کا علمی دبدبہ قائم ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اچھی بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مانگنے کی عادت نہیں تھی، کہ مشکل دور میں بھی انہوں نے مشکل ترین صورتحال کا یہ اپنے آپ میں صبر کیا، لیکن وہ مانگنے کا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے نہ ہو تو آپ چلے جاؤ خدیجہ کے پاس، وہ آپ کو مال دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ بلاتی ہیں تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں۔ خدیجہ کو تلاش تھی، ان کو بھی پتا تھا کہ شاید اس بار محمد ابن عبداللہ علیہ السلام تشریف نہیں لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اس وقت حالانکہ پیغمبر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے نہیں جاتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور کئی لوگوں کو آپ کے ساتھ کیا آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ ان میں ایک مشہور نام حضرت میسرہ اور خزیمہ کا ہے۔ ان حضرات کو تنبیہ کی گئی تھی کہ آپ جو رائے دیں اس کو تسلیم کرنا، آپ جو حکم دیں وہ ماننا، اور آپ کی خدمت بجا لانا، آپ کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرنا۔ قافلہ روانہ ہوا اور عراق کا ایک شہر بصرہ ہے، تو وہاں پہنچے۔ وہاں مال پہلی ہی فرصت میں کئی گنا منافع کے ساتھ بک گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کل دوسرا مال خریدا، اور الحمدللہ وہ بھی اچھے خاصے منافع میں وہ مال بک گیا۔ وہاں ایک پادری رہا کرتے تھے جن کا نام تھا نستورہ۔ وہاں اس گرجا کے سامنے ایک پیڑ تھا جس میں جو سوکھا ہوا پیڑ تھا، پتے وتے نہیں تھے، ہرا بھرا نہیں تھا۔ آپ جا کر وہاں بیٹھے اور اللہ عز و جل کی قدرت، وہ پیڑ فوراً ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ جو گرجا کا پادری تھا وہ کبھی اپنے سوما سے نکلتا نہیں تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو ہاتھ میں انجیل لیے وہاں پہنچ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بوسہ دیا، پائے ناز کو بوسہ دیا، نام پوچھا، اور حضرت میسرہ اور خزیمہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا ان قریب یہی آخری پیغمبر ہونے والے ہیں۔ جب یہ قافلہ لوٹا تو حضرت میسرہ اور خزیمہ نے ساری تفصیلات اور رداد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ ادھر جب قافلہ بالکل مکہ سے قریب آ چکا تھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے چھت پہ بیٹھی تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت دھوپ میں قافلہ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ میسرہ نے بھی یہی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے تعلق سے بتایا، آپ کی رائے کے تعلق سے بتایا، کاروباری مہارت کے بارے میں بتایا، حسن اخلاق کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے آنکھ سے بھی دیکھا تھا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ابھی تک کا فیصلہ تھا کہ اب مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے ان کے دل میں تحریک ڈال دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے اپنی ایک قریب کی خاتون سے اس بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ اگر محمد ابن عبداللہ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس سلسلے میں اپنے اعتبار سے بات کروں گی۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر تو ٹھیک ٹھاک ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ شاید ابھی وقت نہیں آیا، اور مالی حالات بھی میری کوئی خوشکن نہیں ہے، اس لیے بھی میں اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عقل مند
صاحب الرائے، صاحب دولت، صاحب اخلاق طیبہ طاہرہ، اور جن کا نسب اور خصائل بھی اچھے ہوں، اور وہ آپ کو رشتہ دیں، تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پیغام دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بڑوں سے گفتگو کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے حضرت ابو طالب سے رائے لی اور دیگر چچاؤں سے بات چیت ہوئی، اور حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو قبول کر لیا، پھر یہ رشتہ ہو گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔ یہ جو جوڑے ہیں نا، شوہر بیوی، بہت عظیم چیز ہے۔ اسی سے نسل انسانی کا تسلسل قائم ہے۔ آپ اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، یہ اللہ عز و جل کی مرضی ہے۔ یہ دنیا کو ہرا بھرا رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور اپنے خود دستے قدرت سے آدم کے ڈھانچہ کو بنایا ہے، اور اللہ عز و جل نے خاتون کو عزت دی ہے۔ آدم کے سینے سے ان کو نکالا ہے، اور ایک عورت کی محبت، بیوی کی محبت اللہ عز و جل نے مرد کے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ اگر جائز طریقے سے ایک مرد ایک خاتون نکاح کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل کی نوازش ہوتی ہے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور انہی اولادوں میں ٹھیک ہے کچھ بدبخت ہوتے ہیں، لیکن انبیاء بھی اولاد ہی ہیں، اصفیاء بھی اولاد ہیں، ولی اللہ بھی اولاد ہیں، صحابہ صحابیات بھی اولاد ہیں، غوث کتب ابدال بھی اولاد ہیں، اور یہ شوہر بیوی کے ذریعے دنیا میں آئے۔ اللہ عز و جل نے، ہم لوگ کہتے ہی ہیں عام طور سے کہ جوڑا تو اللہ کی طرف سے، لیکن جوڑا کے لیے تھوڑا آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ چہرہ سے زیادہ دل خوبصورت ہو، نسل اچھا ہو۔ اگر نسل اچھا ہو، دل اچھا ہو، شرافت ہو، پاک طینت ہو، تو پھر وہ زندگی رشک کے بہار بن جاتی ہے، وہ جنت ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ عذاب سے کم نہیں ہے۔ زیادہ تر خودکشی کی وجوہات یہی ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کتاب میں بڑی حکمت کی بات کی ہے، کہا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ اتنی اچھی کسوٹی ہے کہ اگر آدمی اس چیز پہ دھیان دے دے تو شاید بہت ساری چیزوں سے بچ جائے، اور اللہ عز و جل اس کا خود اہتمام فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ عز و جل نے تحریک پیدا کی، کس کے لیے؟ وہ پاک خاتون تھی، وہ طیبات میں سے تھی، اور جس کے لیے اللہ نے تحریک پیدا کی وہ طیب تھے، وہ پاک تھے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اور الحمدللہ یہ نکاح ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ کے بارے میں نے بتایا کہ آپ کو اللہ عز و جل نے دل کھول کر دنیا عطا کیا۔ دل کھول کر یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اللہ عز و جل نے آپ کو بہت زیادہ مال دیا تھا، بڑی رحمت عطا کی تھی، بہت زیادہ۔ میں نے بتایا کہ سارے لوگوں کے مکہ کا مال ایک طرف، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اکیلا مال ایک طرف۔
اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرے پیارے ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا. آپ کو ہم نے حاجت مند پایا اور غنی کر دیا. آپ کو مال کی ضرورت تھی، اللہ نے پہلے ہی سے آپ کا دل تو غنی بنایا تھا، لیکن بظاہر دنیا کی گزر بسر کے لیے مال کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا. سیدہ خدیجہ صاحب ثروت تھیں، بہت زیادہ اللہ نے مال دیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر نامدار سے اٹوٹ محبت کرتی تھی، سچی محبت کرتی تھی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی بھی تکلیف نہیں دیتی تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر نامدار سے اٹوٹ محبت کرتی تھی، سچی محبت کرتی تھی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی بھی تکلیف نہیں دیتی تھی، ہلکی سی بھی تکلیف نہیں دیتی تھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، کل ہم لوگوں نے مختصر گفتگو کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت پڑھیں گے، جب آپ نے اعلان نبوت کیا، 13 سال تک مکہ میں رہے، وہ کفار، وہ ظالموں کا ظلم، وہ بدماشوں کی شرنگیزی، وہ پڑوسیوں کی حرکتیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری اذیتیں جھیل کر جب گھر آتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس انداز سے آپ سے پیش آتی تھی کہ آپ سارا غم بھول جاتے تھے، سارا غم بھول جاتے تھے. ابھی ہم علماء کے تعلق سے علماء نے جو اس بارے میں کہا وہ پڑھ کے سناؤں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ عز و جل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا کمال عطا کیا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ جعفر کون ہے؟ جن کا تذکرہ کل آیا تھا، جنہوں نے حبشہ میں تقریر کی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی حضرت جعفر، اور ان کا مقام بہت بلند ہے، ابھی ان کے بارے میں بھی گفتگو آئے گی انشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے خیر نسائہا مریم بنت عمران، یعنی عورتوں میں سب سے بہترین عورت اپنے زمانے کے لحاظ سے سیدہ مریم بنت عمران ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. وہ خیر نسائہا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری. سیدہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہتے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اس امت میں سب سے بہترین عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بہت اچھی وہ شوہر کی حد سے زیادہ خدمت گزاری. ایسے بڑے باپ کی بیٹیاں عموماً وہ خود چاہتی ہیں کہ ان کے ہاں خادمہ ہوں، نوکر ہوں، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ودیت کی اور کیسی خدمت کا شوق پیدا فرما دیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مجال ہے کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور کر دے. وہ اپنے بچوں کے لیے خادمہ لگا رکھی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دست سے، اپنے مبارکہ سے سب کام کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا مال فدا کر دیا. کہا یار شوہر نامدار یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے، بے جھجک جہاں ضرورت محسوس کریں وہاں آپ خرچ کریں. سیدہ
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا جن کا نام تھا زید ابن حارثہ. وہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت محبت کرنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر توجہ رکھتے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ماحول دیکھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یہ غلام آپ کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو ایسی محبت دی، ایسی محبت دی، ایسی محبت دی کہ آپ نے کہا تم میرے غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو. اور وہ زمانے میں وہ جو زید تھے وہ حقیقت میں غلام خاندان سے نہیں تھے، وہ کسی شریف کے صاحبزادے تھے، مگر ظالموں نے انہیں اغوا کر کے بازار میں لا کر بیچ دیا تھا. اور وہ بیچارے ڈھونڈتے 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 مکہ پہنچ گئے. ان کو پتہ چلا کہ وہ بچہ محمد ابن عبداللہ کے گھر ہے. وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرنے لگے کہ میرے بچے کو میرے حوالے کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بچہ آپ شوق سے لے جائیے، اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، کوئی قیمت نہیں لیں گے، لیکن اس بچے کو آپ کے ساتھ بھیجنے میں ہم دباؤ نہیں ڈالیں گے. بچہ اگر آپ کے ساتھ جانا جائے گا تو ہم شوق سے بھیج دیں گے. تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جب حضرت زید سے گفتگو کی، ان کے ابا، ان کے چچا، ان کے گھر خاندان کے لوگ، تو انہوں نے بہت عزت کی. اس کے بعد کہا میں ضرور غلامی کے شکل میں یہاں آیا لیکن اب محمد ابن عبداللہ کا میں بیٹا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مجھے باپوں سے زیادہ محبت دیتے ہیں. اس لیے اے ابا حضور، اے چچا حضور، اے خاندان کے بڑے چھوٹے بزرگ بھائی، کیا ہی مجھ پر احسان ہوگا کہ آپ مجھے انہی کی غلامی میں رہنے دیں. وہ لوگ بھی خوش ہو گئے. کہا جب اتنی محبت مل رہی ہے تو انہیں چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد ان سے کہا کہ تم میرے غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو. اور یاد رکھیے ان کے بیٹے ہیں اسامہ. آپ حضرت اسامہ سے ایسے ہی محبت کرتے تھے جیسا کہ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کرتے تھے. جس طرح آپ نے سنا اور سنیں گے کہ حضرت امام حسین، امام حسن یہ آ کے آپ کے پشت پہ سوار ہو جاتے تھے جب آپ سجدے میں ہوتے تھے، ایسے ہی اسامہ بھی کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جیسی محبت حسنین کریمین کو دیتے تھے ویسے اس منہ بولے بیٹے کے بیٹے کو بھی دیتے تھے. تو یہ تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور زید کی خصوصیت اور بھی ہے کہ جتنے سارے صحابہ ہیں ان میں سے ایک اکیلا زید ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، جن کا نام قرآن میں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دم ساتھ رہتی تھی، ہر طرح کی تسلی دیتی تھی. یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے پہلی بار جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کی آیت کا نزول نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اتری. اور سرکار کو ایک گھبراہٹ بھی تھی، ایک عجیب کیفیت تھی. آپ غار حرا سے تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، مجھے کیفیت درگوں ہوتے جا رہی ہے. تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑائی. کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے سارے واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمال عقل مندی، دراندیشی اور تسلی کی کلمات دیکھیے. سیدہ نے کہا اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا،
اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور مہمان نوازی میں کوئی آپ کی برابری کا نہیں، مہمان نوازی میں کوئی آپ کی برابری کا نہیں، اور مشکل ترین وقت پر بھی آپ حق بولتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں، مشکل ترین وقت پر بھی۔ جب ماحول اچھا ہو، سب آپ کے طرفدار ہوں، تب اگر آپ حق بول دیں، سچ بول دیں تو یہ کمال نہیں، اس لیے کہ سارے لوگ تو آپ کے تائید میں ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو مزاج بگڑ جائیں، لوگ آپ کی مخالفت کرنے پر اتار آئیں، اور اس وقت آپ سچ بولیں اور حق پر جمے رہیں، یہ کمال ہے، اور یہ ہر ایک کے دل گردے کی بات نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا اللہ کی قسم آپ تو اس وقت بھی حق بولتے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جب مشکل ترین وقت ہوتا ہے، جب مشکل ترین وقت ہوتا ہے، جب حق بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت آپ حق بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا کمال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان باتوں سے بڑی تسلی بھی ملی، اور پھر دھیرے 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 آپ نے دیکھا ہر موڑ پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ہر پہلو کو ٹٹولا تھا اور قریب سے دیکھا تھا۔ جس دن آپ نے یہ کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی پہلی عورت ہیں، بے جھجک کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس امت میں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا کون، مرد تھے یا عورت، تو ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپوں کو یہ شرف بعد میں ملا ہے، ہماری ماں کو یہ شرف پہلے ملا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر نہیں بھولے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مشکل ترین وقت میں آپ کے ساتھ تھی، جب اعلان نبوت آپ نے کر دیا، اس کے بعد جو طوفان آیا اس کا مقابلہ بھی آپ نے کیا، اور پھر جب شعیب ابو طالب میں، وہ جو پہلے دن کی گفتگو میں بات آئی تھی، شعیب ابو طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے لوگوں کو ایک طریقے سے قید کر دیا گیا تھا، اس میں بھی حضرت خدیجہ کی قربانی ہے۔ اس میں جو غلہ وغیرہ پہنچتا تھا وہاں، اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رول تھا۔ ایک صحابی ہیں، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مکے میں ان کا اثر تھا، ان کا نام تھا حکیم ابن حزام۔ وہ رات کے سناٹے میں اپنے گھوڑے پر کئی بورے گیہوں لاد کر انہوں نے ہانک دیا شعیب ابو طالب کی طرف۔ راستے میں ابو جہل کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا اب پتہ چلا کہ چھپ چھپ کر بنو ہاشم کی مدد کون کرتا ہے۔ اس میں ابو البختری نام کے ایک غیر مسلم آ گئے، انہوں نے کہا کہ یار ابو جہل تم واقعی میں بہت ہی
کچڑے قسم کے انسان ہو، یہ کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں، خدیجہ کا ان پر قرض تھا، وہ قرض ادا کر رہے ہیں۔ یہی ابو البختری ہے، مسلم نہیں تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حق کو یاد رکھا، اس احسان کو یاد رکھا۔ جنگ بدر کے موقع پر کہا تھا صحابہ سے، اگر وہ تمہاری تلوار کے سامنے آ جائے تو قتل نہ کرنا، قتل نہ کرنا۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے کبھی بھی، بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، یا آپ کے باپ کے ساتھ یا آپ کے خاندان کے ساتھ اگر کسی نے کبھی بھلا کیا ہے تو اس کے احسان کو مت بھولیے، احسان کو یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ غیر خدا کو پوجتے تھے ان کے احسان کو یاد رکھتے تھے۔ اب تو ہم سب تو ایک خدا کو پوجنے والے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ کب ہوا؟ اس واقعہ کے بعد شعیب ابو طالب سے جب آپ نکل کر آئے تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 یا 64 سال کی تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفیقہ حیات کو اس موقع پر نہیں بھولے، سارا کام آپ نے کیا۔ جنت المعلی میں قبر تیار کی گئی اور آپ خود قبر میں اترے اور آپ نے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب کے حوالے کیا، اور اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا، اور اس کے بعد زندگی کے آخری پل تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فراموش نہیں کیا، بھولے نہیں۔ ہر موقع پر آپ ان کو یاد کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا سیدہ کو یاد کرتے، جب بھی کوئی جانور ذبح کیے جاتے تو اس کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اور بارہا ان کی تعریف کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے ان کے پہ رشک آتا تھا، اور میں نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا عورت کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ عز و جل نے ان سے بہتر خاتون آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آپ کو لے رہی تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کہہ گئی اور اپنے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں ہے، عائشہ ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں عطا کیا، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کیا۔ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جس وقت لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جس وقت لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور خدیجہ نے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جب لوگ میری مدد کرنے میں ہچکچاتے تھے، اس لیے خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا تبصرہ کیا تو جواب دیا۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد بھی قیدی بنے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی بیٹی ہیں، اور ان کے شوہر کا نام ہے حضرت ابو العاص، وہ بھی قیدی بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر رہے تھے، تو سیدہ زینب نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ان کی رہائی کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست پاک پر آیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا یہ ہار خدیجہ کا ہے۔ انہوں نے اس ہار کو اپنی بیٹی زینب کو عطا کیا تھا اور زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے وہ ہار تمہارے پاس بھیج دیا ہے، اگر تم چاہو تو بغیر ہار لیے ابو العاص کو آزاد کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس چاہت کے سامنے بھلے صحابی کب انکار کر سکتے تھے، صحابی نے حضرت ابو العاص کو آزاد کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طریقے سے یاد کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے ایسی خصوصیت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ رہی، سیدہ خدیجہ رہی، اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کئی نکاح ہیں، 11 یا 12 نکاح ہیں، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک رہی حیات سے، لگ بھگ 25 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے۔ 25 سال آپ کی عمر تھی جب نکاح ہوا تھا اور 25 سال آپ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ 50 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، سب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس وقت تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کئی نکاح کیے اور ان میں سے کبھی کوئی سیاسی غرض تھا، کہیں علم غرض تھا، کہیں سماجی غرض تھا، صرف یہ غرض نہیں تھا کہ عورت چاہیے، یہ غرض نہیں تھا۔ جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو گہرائی سے مطالعہ نہیں کریں گے، تب تک اپنے نبی کے کمال کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ 40-50 سال کی جب عمر ہو گئی تھی تو عموماً پھر عورت کے تعلق سے مردوں کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے، مگر ہم دیکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں کہ اس کے بعد متعدد نکاح آپ نے فرمایا۔ تو پھر آپ کو غور کرنا ہوگا وہ ضروریات کیا تھے، وہ مقاصد کیا تھے۔ لیکن جب دل بیمار ہوتا ہے تو اچھی باتیں دل پہ پھر نہیں آ سکتی۔ اللہ عز و جل نے بھی اپنی اس بندی کو نہیں بھولا اور اس بندی کو بہترین شکل میں رحمت فرمایا، سلام عطا کیا اور خوشخبری دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور وہ بھی تشریف فرما ہوئے اور جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابھی خدیجہ آپ کے لیے کٹورے میں کچھ لے کے آ رہی ہیں، یا رسول اللہ جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئیں آپ انہیں اپنے رب کا سلام دیجیے۔ جیسے ہی وہ کٹورے میں آپ کے لیے کچھ آئیں، رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، آپ انہیں میری طرف سے رب کا سلام پہنچائیے اور میرا سلام بھی دیجیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ لَا صَغَبٍ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، اور انہیں خوشخبری دیجیے جنت میں ایک ایسے گھر کا جس میں جو گھر موتی کا بنا ہوگا اور اس میں کوئی شور و شگف نہ ہوگا اور نہ کوئی تکلیف کا شائبہ، آپ انہیں ایک خوشخبری دیجیے۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب کی طرف سے انعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر احسان، وہ تو بیوی ہے نا، سب کچھ لٹا دیا تھا اور کبھی خاطر پاک میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس محسنہ کو
کبھی فراموش نہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ رات کہاں گزاریں گے؟ آپ نے فرمایا عقیل نے تو کوئی گھر مکان چھوڑا ہی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عقیل جو ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی ہیں، یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے سارے گھروں پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد بیچ ڈالا۔ تو اب بنو ہاشم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ فتح مکہ میں آئے تھے، مکہ تو آپ کا تھا، جہاں چاہتے رکتے، لیکن فرمایا جن لوگوں نے گھر قبضہ کیا تھا اسے چھین لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے خلاف تھا۔ تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کہاں گزاریں گے؟ تو آپ نے فرمایا خدیجہ کے قبر کے پاس خیمہ لگا دو۔ خیمہ انہی علاقوں میں لگتا بھی تھا، وہ ہجون کا علاقہ ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے جہاں مسجد جین ہے جنت المعلیٰ، وہی علاقہ بالکل کعبہ شریف سے قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کے قبر کے پاس خیمہ لگا دو، اس محسنہ کو اس فتح کے موقع پر بھی یاد کیا جائے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر امتنا مریم اپنی امت میں بہترین، اپنے زمانے میں بہترین عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ سب سے بہترین عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح تو بہت سے ہوئے، مگر اللہ نے اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک سے دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے بطن پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں دی، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، شیعوں کو چھوڑ کر۔ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ تو پھر شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں سیدہ خدیجہ کی فاطمہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں، بیٹیوں کی، بیٹے کو مانتے ہیں، مطلب بالکل الٹا۔ جبکہ اللہ عز و جل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 6 اولادیں دی، 2 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں۔ بیٹے، پہلے بیٹے کا نام ہے حضرت قاسم، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے ابو القاسم کا، ابو القاسم کا مطلب قاسم کے ابا۔ اور پھر دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، اور یہ دونوں صاحبزادگی کی عمر میں انتقال فرما گئے تھے۔ اور بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ سیدہ زینب کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئیں۔ پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ مبارکہ ہیں، ان پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یہ کتاب کا نام ہے سیرت النبی، اور اس میں علامہ کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلوں کی کتاب علامہ صابر صابونی کی ایک کتاب ہے، اس کتاب سے واقعہ نقلنا، یہ ان کا تبصرہ نقل کرتے ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سن لیں، پھر ہم لوگ سلام پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ صابر صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی اصابت رائے اور ذہانت و فطانت کی وجہ سے منتخب کیا تھا۔ عمر تو 40 سال تھی،
لیکن عمر آپ نے نہیں دیکھی. دیکھا کیا؟ صاحب الرائے، اچھی رائے رکھنے والی تھی. اللہ عز و جل نے غضب کی ذہانت دی تھی، سمجھداری اور فطانت کی وجہ سے منتخب کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے شادی ایک حکیمانہ شادی تھی، سمجھ کی شادی تھی، اور اس میں توفیق خداوندی شامل تھی. یہ عقل سے شادی تھی، یعنی شادی تو تھی ایک مرد کی ایک خاتون سے، لیکن یوں کہیے کہ عقل کی شادی عقل سے تھی، یعنی دونوں طرف کمال عقل، اللہ نے کمال سمجھداری عطا کی تھی اور وہ دونوں سمجھداری ایک جا ہو رہی تھی. تو کہا عقل کی شادی عقل سے تھی. عمر کا فرق اس رشتے کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ اس لیے نہ بن سکا کہ اس شادی کا مقصد قضائے شہوت نہیں تھا، بلکہ یہ شادی عظیم انسانی مقاصد کے خاطر عمل میں آئی تھی. فقط اس لیے شادی نہیں تھی کہ ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، فقط اس لیے شادی نہیں تھی، بلکہ اس شادی کا مقصد انسانی مقاصد کے خاطر عمل میں آئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کا بار گراں اٹھانے اور تبلیغ کی کٹھن ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے تیار کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پاک باز، افتماب، فتین اور عقلمند خاتون کے ساتھ زندگی گزارنا آسان کر دیا تاکہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں آپ کی مدد کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور وہ جو میں نے ابھی جملے سنائے تھے وہ تسلی آپ نے خدیجہ نے دیا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، میرے چچا کے بیٹے نوفیل، ابن نوفیل بڑی کتابوں کے ماہر ہیں، وہ آسمانی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، تورات کا مطالعہ ہے، انجیل کا مطالعہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ چلیں اور ان سے اس رودات کو رکھیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گئے. سیدہ خدیجہ نے کہا یہ ان کو دیکھیے، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے وقت جو کیفیات تھے وہ سب آپ نے بیان فرمایا. حضرت ابن نوفیل نے کہا کہ اے محمد، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے پاس وہ ناموس آیا تھا، وہ فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آ چکا ہے. آپ اس امت کے پیغمبر ہیں، اور افسوس کہ میری عمر اب آخری ہو چکی. اگر میں اس وقت ہوتا جب آپ ہجرت کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت؟ کہا کہ ہاں، کفار مکہ آپ کا جینا یہاں مشکل کر دیں گے، تو آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا ہوگا. کہا ایسا ہوگا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوگا، اور زیادہ تر نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی تھی کہ انہوں نے ہر موقع پر جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ کے پیش تھی، ساتھ تھی. فرمایا عزت مآب، فتین اور عقلمند خاتون کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرما دیا تاکہ وہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں آپ کی مدد کر سکیں. یہی وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ علامہ صابر صابونی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان کا ستارہ میرے دہلیز پہ ہے، اور اس گھر سے ایسی روشنی پھوٹی ہے، ایسی روشنی بکھر رہی ہے کہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے ہر گھر میں وہ روشنی دستک دیتی ہے.
سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں خواب دیکھی، چونک گئی، صبح اٹھی تو میں اپنے وہ چچا کے بیٹے سے یہ خواب عرض کیا، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آخری پیغمبر کا وقت بہت قریب ہے، وہ آئیں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا نکاح ان سے ہوگا اور آپ کے گھر سے پھر اسلام کی صداقت ہر گھر ہر دہلیز پہ پہنچے گی، لہٰذا آپ کی اس خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ عز و جل کی بے شمار سلامتی ہو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قربت انور پر، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ عز و جل نے انہی کی نسل پاک سے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور اہل بیت عظام اور اہل بیت اطہار کا عظیم قافلہ ہماری رہبری رہنمائی کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے تربت انوار پر بے شمار سلام، درود اور رحمتوں کی بارش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔